ویسے تو میں حیران کیوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایک کامن پرسپیکٹو ہے کہ بڑے کامن پرسپیکٹوز ہیں تمہارے پاس. اگر آپ کامن پرسپیکٹوز بڑے ہیں, مجھے بتاؤ. اگر آپ کی پروڈکٹ میں جان نہ ہو تو آپ ایک لارجر دین لائف ایک فساد کریٹ کرتے ہیں جو کہ اکثر تمہارے شوز میں نظر آتا ہے. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تم کیوں اتنا کریٹ کرتے, کیا تمہیں اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی. ڈولچے اینڈ گبانا کا کبھی آپ نے نام سنا ہوگا. دے آر لارجر دین لائف, دیئر شوز آر لارجر دین لائف, دیئر پروڈکٹ از فینٹاسٹک. آپ نے ویلنٹینو کا نام سنا ہوگا. ویلنٹینو کو کنگ اور ایمپرر کہا جاتا ہے. ہز شوز ور لارجر دین لائف. اس کے اندر ماڈل آسمان سے ٹنگے ہوئے ہوتے تھے. ہی یوزڈ ٹو ڈو شوز ان فرنٹ آف دی کولوسیوم, اینڈ پورا کولوسیوم کے اندر وہ یوزڈ ٹو ہینگ ماڈلز فرام دی ایئر. کیوں؟ وہ کیٹ واک پہ نہیں چلا سکتا جیسے باقی کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیشن نہ کپڑا ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے. آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ڈیزائر ہے, اور اگر آپ نے ڈیزائر کو بیچنا ہے اور اس کو کریٹ کر کے لوگوں کے دل میں ایک انٹرسٹ پیدا کرنا ہے تو کپڑوں کے علاوہ آپ کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے, ورنہ کیوں باقی ڈیزائنرز نہ کریں. ویری ٹرو. لیکن ہمارے یہاں ایسا کیوں ہے کہ مطلب فیشن شوز جو ہے وہ ایک سیریس بزنس ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بائرز آتے ہیں, ایڈیٹرز آتے ہیں جو آپ کی پوری کلیکشن کو دیکھتے ہیں, لیکن یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, مطلب جو آتا ہے وہ لگتا ہے لڑکیاں دیکھنے آ رہے ہیں. وہ تو میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا جی, بیکاز انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے مرد پورا مینا بازار چل رہا ہوتا ہے. یہ مرد حضرات کی بھی غلطی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں کلچر کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے زیادہ مل نہیں سکتے. کہاں زیادہ ملاقات ہوتی ہے, کہیں بازار میں کسی کو دیکھ لیا. ہمارے کلچر ہی کچھ ایسا ہے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں, مگر یہ بہت کچھ چینج ہو سکے گا. خبر تمہیں خود پتا ہے فیشن شوز میں نے جب شروع پہلا کوریوگراف کیا تھا اور 1994 میں شیخ عامر کا ایک سیکشن کیا تھا, اور سب سے پہلا پورا شو میں نے تمہارا شو کیا تھا. تب اور آج میں زمین آسمان ہے فرق, نہ صرف شوز میں مگر دیکھنے والوں میں. بگ ایڈیٹرز اینڈ بگ میگزین پیپل کم ٹو پاکستان پاکستانی کام دیکھنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ تو باہر جا سکتے ہیں, میں بہت زیادہ شوز کرتا ہوں پوری دنیا میں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں فخر ہے کہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں پاکستانی پروڈکٹ دیکھنے کے لیے. پاکستان فیشن ڈیزائن کاؤنسل ایک ایسی کاؤنسل ہے جس نے فیشن ویکس کے اوپر ایک اتنا ٹرینڈ کر دیا کہ باقی سارے چھوٹے موٹے لوگ آج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2 کر لیتے ہیں, 1 کر لیتے ہیں, تھپ ہو جاتے ہیں. مگر پی ایف ٹی سی کنٹینیوسلی چل رہی ہے بیکاز ہم بزنس اور فیشن میں بلیو کرتے ہیں. اور یہ صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. اگر ٹیکسٹائل اور فیشن کٹھے مل کے کام نہیں کریں گے, باقی جو ہمارے ارد گرد ملک ہیں وہ ہمیں تباہ کر دیں گے. ہم لوگ ایگریکلچر پہ ایک حد تک چل سکتے ہیں, مگر ٹیکسٹائل کو بہت مضبوط کرنے کے لیے ٹیکسٹائل کو بجلی کی ضرورت ہے, اس کا کیا حل کریں؟ اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی, بیکاز میں اس انڈسٹری میں ہوں نہیں. مگر اگر جو دیکھ رہے ہیں اور جو بجلی کے بارے میں ذرا رسپانسبل ہیں تو پلیز خدا کے لیے ہمیں ذرا بچا لیں. ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن ہم پھر بھی تمام صفتوں کے باوجود کام کرتے رہیں گے. بالکل کرتے رہیں گے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہار نہیں مان سکتا, اور اس کو پتہ نہیں کہ ہار کیسے ماننی ہے. آپ ہماری ہسٹری دیکھ لیں جی, جب فرام دا انسیپشن آف پاکستان ٹو ٹوڈے کہاں کب پرابلمس نہیں آئی, کب ایک گولڈن ایرا ہے, کبھی بھی نہیں آیا. مگر آج بھی ہم لوگ اپنا سر اٹھا کے چلتے ہیں. میں کہیں بھی جاتا ہوں میں اپنے بڑی پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں, چاہے وہ جو مرضی پہلے سوچیں. جب وہ مجھ سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کو پھر سمجھ آتی ہے کہ جو اخباروں اور نیوز پیپرز میں وہ دیکھتے ہیں وہ سب کچھ سچ نہیں ہے. وی آر اے اسٹرانگ پاورفل نیشن, ہمارے میں اتنی جذبہ ہے, اتنی کریٹیوٹی ہے, اور ہمارے میں ہمت ہے. تو میں ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. اگر بجلی ہے نہیں ہوگی نا تو جنریٹر بھی سب سے سستے ہم ہی بنا لیں گے, اور ان کو چلانے کے لیے بھی ہم کوئی طریقہ یوز کر ہی لیں گے, بیکاز ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, محبت, شادی, بچے, کیا یہ تمہارا لائف اسٹائل نہیں ہے؟ میں تو ابھی عمر میں نے سوچی نہیں کہ مجھے آئے. جہاں تک محبت کی بات ہے, محبت از اے کمنگ اینڈ گوئنگ سچویشن. کبھی ہو جاتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کس طرح ہو اور آپ نے کس چیز پہ زیادہ زور ڈالنا ہے. میں نے ہمیشہ زور اپنے کام پہ ڈالا. مجھے اپنے کام سے نہ صرف محبت ہے مگر میرا کام اب میری فیملی کا خیال بھی رکھتا ہے. تو میری رسپانسبلٹی سب سے بڑی یہ ہے. جہاں تک رہ گیا فیوچر فیملی, جب وقت آئے گا ہر چیز ہو جاتی ہے. آپ کسی چیز کو فورس نہیں کر سکتے. اگر میں کرنا چاہوں گا تو میں کر لوں گا, اگر میں نہیں کرنا چاہوں گا تو میں نہیں کروں گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ کی لائف اسٹائل جو جس طرح بھی آپ رہنا چاہیں, جو بھی آپ کچھ کرنا چاہیں, اٹ ہیز ٹو بی اباؤٹ اپنی خوشی کے لیے بھی. یہ اگر آپ باقی لوگوں کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیں گے اور باقیوں کو خوش رکھنے کے لیے آپ شادی کر لیں گے تو یہ آئی تھنک اٹس پوائنٹ لیس, بیکاز باقیوں نے کل آپ کی شادی کو بھول جانا ہے. تو آپ کی امی کی ماں کی میری والدہ خواہش ہوتی ہے نا, امی کی خواہش اس وقت اگر ہوگی کہ میں فوراً شادی کر لوں تو مجھے ضرور بتائیں گی, بیکاز میری امی بہت بربل ہے. خواہش مان لو گے, اور اگر وہ کہیں گی, مگر مجھے میری ماں کو بھی پتا ہے. I know my mother as well. My mother is an independent, strong, پڑھی لکھی عورت جن کو پتا ہے کہ ہر چیز اس وقت, اگر انہوں نے کبھی مجھے کہا ہی نہیں, نہ میری بہن کو کبھی کہا, میری بہن کو کبھی بچپن سے کبھی نہیں کہا, اور میری بہن کے جب دل کرا, she found someone,
خاندان بس امی نے کہا تھا خاندان اچھا ہونا چاہیے, اس نے شادی کر لی. کبھی امی نے کسی کو فورس کیا ہی نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی عورت سے تمہیں محبت ہوئی ہو بہت سے, اور اتنی شدید ہو گئی ہو کہ بس دل کرے کہ بس یہی سب کچھ ہے؟ مجھے یاد ہے جب میں 13 سال کا تھا تو میری, میں تمہیں بتا بھی رہا تھا بریک کے اندر ٹیچرس کے بارے میں, اور کہہ رہا تھا کہ میں جب 13 سال کا تھا تو میری ہوتی تھی 7th گریڈ کی ٹیچر. اچھا, ٹیچر سے سب کو محبت ہوئی, اور وہ بڑی ینگ سی فن سی تھیں, اور وہ مجھے ہسٹری سکھایا کرتی تھیں, اور میں بیمار ہو جاؤں جو مرضی ہو جائے میں ان کی کلاس مس نہیں کرتا تھا. تو محبت تو کہیں اور کبھی بھی ہو سکتی ہے, اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان رولس, آئی ڈونٹ بلیو ان ریگولیشنز. آئی بلیو کہ یو شوڈ لیو یور لائف اپنے لیے, دوسروں کے لیے. ڈو یو بلیو ان ایڈاپشن؟ ضرور, ہمارے فیملی میں بہت سے ہم نے ہوئے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بچے کی جان آپ بچا سکیں اور اس کو ایک فیملی دے سکیں, اس کو ایک فیوچر دے سکیں, اور اس کو فیوچر دے سکیں, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ میں بالکل بلیو نہیں کرتا کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اس نے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی, آپ کو 2 3 4 بچے جتنے بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, کہ آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اڈاپٹ کر کے ان کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں اور جو باقی گھر میں ان کی بھی. as long as you can help them, absolutely. تو مجھے یاد پڑتا ہے, میں اتنا سے تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا بہت لاؤڈ, تھوڑا سا منہ پھٹ بھی, ایک دم کوئی تنقید کرتا تھا آفینسو ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے, بڑا اس طرح کا لیے دیر رکھنے والا ایک لڑکا ہوتا تھا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں تو وہ کافی پولیٹیکلی کریکٹ اور ہر ایک سے بنا کے رکھنے والا. چینج آیا کافی. دیکھو یہ چینج آیا بزنس نے سکھایا, یا زمانے کی ماں نے سکھایا, یا دھوکوں نے سکھایا؟ دھوکے ہوئے تو بھی تمہارے ساتھ بڑے ہوئے, ایک نہیں لاکھوں. تو وہ ایک لرننگ پروسیس تھا پورا, اور یہ بھی ابھی لرننگ پروسیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ سمجھ لے کہ وہ اس سچویشن پہ آ چکا ہے, جو سب کچھ سیکھ چکا ہے, اس کو اسی وقت اپنی زندگی کو خداحافظ کہہ دینا چاہیے, کہ زندگی اس کے لیے ختم ہو چکی ہے. ہر دن ہر ایک پروسیس آپ کے لیے لرننگ پروسیس ہوتا ہے. اوبویسلی ہر بندہ سیکھتا ہے. تم مجھے جانتے ہو 1994 سے, دس از 2011 کا اینڈ, اتنے سال برس گئے, کتنا ٹائم گزر گیا. اگر آپ اس وقت تک سیکھیں گے نہیں, اور مجھے لگتا ہے میں آج بھی سیکھ رہا ہوں. آج ابھی جو تھوڑا سا میں نے ان کو بھی گاتے ہوئے دیکھا, میں نے ان سے سیکھا کہ یار آئی تھیں, جب اندر آئی تھیں تو کتنی ایسی پرسنالٹی تھی, مجھے لگ بھی نہیں رہا تھا کہ ذرا سی نان اگریسو بیٹھی, انہوں نے گایا, اینڈ اٹ واز لائک اینجل سنگنگ, اٹ واز سو بیوٹیفل. سو یو لرن سو مچ, ہیوملٹی اور بینگ ہمبل, اور اپنے کام سے کام رکھنا, اور لوگوں سے لڑنا نہیں, کچھ اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں, آپ کو یہ ایک دم سے نہیں آ جاتا. اچھا, کیا وجہ کہ تمہیں اپنے نام کو برانڈ بنانے میں جو تم نے اتنی محنت کی, جو کہ سب کو کرنی چاہیے, اور پھر وہ نام اتنا بڑا ہو گیا کہ تمہیں بلیو ہو گیا کہ میں جس چیز کے اوپر اسٹیمپ ماروں گا وہ چل جائے گی؟ جولری کا بزنس کیوں نہیں چلا؟ میرا جولری کا بزنس بالکل چلا. اچھا, بہت اچھا چلا, اور میں نے اللہ کا شکر ہے آج تک جس چیز پہ اسٹیمپ لگایا وہ اللہ کے شکر سے بہت چلا. ایک اسٹیمپ تو میں نے دیکھی ہوئی لان کے بزنس کے اوپر, وہ اسٹیمپ لگائی اور اس کے بعد عورتیں ٹوٹی ہیں, اور 2 گھنٹے میں سب کچھ خالی تھا وہاں پر. ہاں, یہ کیا سین تھا؟ اللہ کا شکر ہے, بس اچھا ہو گیا. اور ہماری جولری بہت اچھی چلی. جولری کا صرف مسئلہ کیا ہوا کہ ہم لوگ جولری پروڈیوس کر رہے تھے ہمارے پڑوس ملک میں تھرو اے پارٹنر, بیکاز ہم لوگ جے پور سے کر رہے تھے. پر انفارچونیٹلی پولیٹیکل سچویشن ایسی ہو گئی کہ ہم لوگ اندر باہر کچھ لا نہیں سک رہے تھے وداؤٹ لیگل پرابلمس, اور اگر لے کے آتے تو اس کے اندر ٹیکس اتنا زیادہ ڈل رہا تھا تو یہاں کوئی افورڈ نہیں کر سکے گا. تو ہم نے سوچا کہ اس کو ختم کریں, اور تب تک یہاں ٹرین کریں لوگوں کو جو ایسی چیز کر سکیں جو جس طرح کی جولری مجھے پسند ہے, اور جب وہ سیکھ لیں گے پھر میں شروع کروں گا. مگر جب تک وہ چلا, it was incredibly successful.